اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 41۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ مطلب خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہوبالا اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی اور سیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، اور قتل و خونریزی عام ہو گئی ہے، اور ارضی اور سماوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا اور تنبیہ نازل ہوتی ہے، جیسے قحط، کثرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال اور کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے، اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم، اور اس کی جگہ خوف اور دہشت، سلب اور نہب اور قتل و غارت گیری عام ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی اور سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دورہ ہو، وہاں امن و سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ نسائی میں یہ حدیث ہے۔ اس لیے ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں، اگر انسان ایک خدا کو اپنا معبود بنا لے تو سب کا مرکز توجہ ایک ہوتا ہے، اس سے انسانوں کے درمیان اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب دوسرے معبود بنائے جانے لگیں تو بے شمار چیزیں مرکز توجہ بن جاتی ہے۔ اس سے افراد اور قوموں میں عناد اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ خشکی اور سمندر اور فضا سب فساد سے بھر جاتے ہیں۔ انسان کی بے راہ روی کا مستقل انجام موت کے بعد سامنے آنے والا ہے، مگر انسان کی بے راہ روی کا وقتی انجام اسی دنیا میں بھی دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ یہ جو بھی حالات آتے ہیں، کورونا وائرس کی بیماری، طوفانوں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا اور نامناسب حالات دنیا میں آنا، ظلم، یہ سارا کے سارا ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا، آسمان اور زمین اور اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا ساتوں آسمان اور زمین کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کر کے لوٹو. یہ پڑھو جملہ، توبہ کے جملے پڑھو، پڑھیے میرے ساتھ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ گنگناتے رہنا چاہیے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اور اس میں استغفار بھی ہے. یہ 3 in 1 ہے. اسے گنگناتے رہو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف بھی کر دے گا اور ہم سب سے اللہ راضی بھی ہو جائے گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.